أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. پیچھے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنے اختیار اور زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں اپنی ملکیت اور اپنے علم کی وسعت، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا تھا. اب جو آیت بیان کی گئی ہے، تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبانی اپنی فرما برداری اور اطاعت کا اقرار کرایا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کے علم وغیرہ کی صفات سے واقف ہو جائے تو اس کے سامنے اطاعت اور فرما برداری کے جذبے سے اپنے آپ کو جھکا دے. جب بندے کی طرف سے اطاعت اور فرما برداری ہوگی تو اللہ کی طرف سے پھر رحمتیں نازل ہوگی اور مغفرت ہوگی. اسی کا تذکرہ ہے. چنانچہ ارشاد ہے، آمن الرسول، رسول ایمان لے آئے، بما انزل الیہ من ربہ، اس چیز پر جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل کی گئی، والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لے آئے. یہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. کل بتایا تھا کہ جب پچھلی آیت نازل ہوئی اور دل میں جو احساس اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس کے بھی حساب اور کتاب کا تذکرہ ہوا تو صحابہ نے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، وہ احکام جو عمل کے ہیں وہ تو ہمارے لیے قبول ہیں، ہمارے بس میں ہیں، لیکن جو وسوسے اور دل کے جذبات ہیں وہ ہمارے اپنے قابو میں نہیں ہیں. اس کا حساب کتاب ہوگا تو ہماری طاقت سے باہر ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ کیا تم لوگ بھی یہود و نصارہ کی طرح ہو جو کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مانا نہیں؟ تو صحابہ نے فوراً کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. تو اس پر اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ رسول اور مومن دونوں اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لے. اللہ کے رسول بھی اللہ کی طرف سے جو بات بھی نازل ہوتی ہے اس پر فوراً ایمان لاتے ہیں، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں. اور ایک مومن کا بھی یہی وتیرہ ہوتا ہے، اس کی بھی یہی عادت ہوتی ہے. جب اللہ کی طرف سے کوئی بات نازل ہوتی ہے فوراً دل سے اس کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے. پھر تفصیل بتائی کہ ایک ایمان والے کا ایمان کس طرح سے ہونا چاہیے. کل آمن باللہ، ہر ایک ان میں اللہ پر ایمان لاتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. یعنی ہر مومن اللہ پر ایمان لاتا ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے وجود کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
اور وہی پیدا کرنے والے ہیں، وہی موت دینے والے ہیں، وہی ہر چیز کی معلومات رکھتے ہیں اور ہر چیز پر قادر بھی ہیں، اس کے نام، اس کی صفات، ان ساری چیزوں پر ایمان لائیں، جیسا کہ اس نے قرآن مجید کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ، دوسرے فرشتوں پر ایمان لائیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی تو چیز یہ کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ خدا کے ساتھ شریک نہیں ہے، نہ خدا ہے نہ خدا کے ساتھ شریک ہیں، نہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ جیسے انسان ایک اللہ کی مخلوق ہیں، دیگر جانور اللہ کی مخلوق ہیں، ویسے فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ البتہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اللہ کی تابعداری کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی جو ذمے جو خدمات رکھی ہیں ان خدمتوں کو پورا کرتے ہیں، جو ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وَكُتُبِهِ، ساری کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ یہ کتابیں اللہ نے آسمان سے نازل کی ہیں۔ توریت، انجیل، زبور وغیرہ پر تو اجمالی ایمان کہ یہ اللہ کی کتابیں تھی اور اللہ نے نازل کی تھی، اور قرآن مجید پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کا حرف بحرف وہ صحیح ہے اور ہر حکم اس کا اللہ کی طرف سے ہے۔ اس طرح سے ہر اس کی حکم پر، ہر لفظ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک کتاب پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ورسلہ، سارے رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے کہ سارے رسول اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے اپنی طرف سے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ اللہ کے احکام کو انسانوں تک پہنچاتے ہیں، یہ ایمان لانا ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد من الرسل، ان میں سے کسی رسول کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، اس رسول کو مانیں گے اس رسول کو نہیں مانیں گے، یہ اگر عقیدہ ہوگا تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ یہودی تھے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء کو مانتے تھے، دوسرے انبیاء کو نہیں مانتے تھے۔ ایسے ہی عیسائی تھے، وہ بھی اپنی انبیاء کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، اور دیگر بنی اسرائیل کے انبیاء کو مانتے تھے، دوسرے نبیوں کو مانتے نہیں تھے۔ ایسا نہیں، ایک نبی کو بھی ہم نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان نہیں ہوتا، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے، وہ برحق تھے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور ایمان والوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے اللہ کی بات بھی مان لی۔ جیسا اللہ کے رسول نے جب ان سے کہا کہ تم بنی اسرائیل کی طرف مت بننا، وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا۔ تمہارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ تم زبان سے یہ کہو کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے قبول کر لیا۔ یہاں اللہ نے یہی کہا کہ ایمان والوں نے کہا سمعنا، اللہ کی بات ہم نے سنی، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مان لیا۔ بس اللہ کا حکم ہے تو ہمیں ماننا ہے، چاہے ہماری مرضی کے مطابق ہو نہ ہو، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، عمل کرنے کا جذبہ دل کے اندر ہو نہ ہو، ہر حال میں ہمیں اسے قبول کرنا ہے اور ماننا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے، اور اللہ کے سامنے جھک کر بھی تکبر نہیں کرنا ہے، بڑائی نہیں کرنا، اللہ پر احسان نہیں جتلانا ہے، اترانا نہیں ہے، بلکہ غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہم آپ سے مغفرت چاہتے ہیں، آپ سے بخشش چاہتے ہیں، سب کچھ کر کے بھی اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا، یہ مومن کا کام ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تمہاری طرف ہمارا لوٹنا ہے، مصیر کے معنی ٹھکانا، واپسی، اللہ سے ہی کہنے کا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں واپس تمہارے پاس ہی آنا ہے۔ تو اچھے کام کر کے بھی، ایمان لا کر اچھے کام کر کے بھی اللہ سے مغفرت کی امید کرنا ہے۔ اچھے کام کر کے نہیں ہم نے بہت اچھا کیا ہماری بخشش ہوگی، اس یقین کے ساتھ نہیں رہنا، بلکہ اللہ سے امید لگائے رہنا ہے۔ بہرحال اہل ایمان کا تذکرہ کیا کہ ان کا ایمان کس طرح سے ہونا چاہیے۔
اور جذبات کیا ہونے چاہیے، اللہ سے ان کا تعلق کس طرح سے ہونا چاہیے، یہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے تاکہ ہم بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو ایمان میں اور اہل ایمان کے جو صفات بیان کیے گئے اس کے ساتھے میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دامین وآخر دعوانا۔